بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں طارق متین ہوں۔ اس ویڈیو میں یہ جو آپ نے تھمبنیل پہ لکھا ہوا دیکھا ہوا ہے، روکو تنخواہیں، حکومت کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، پیسے روکنے کی بات، یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے تو خاص طور پر بہت ہی زیادہ فکر کی صورتحال ہے۔ سرکاری ملازمین کے تمام کے لیے، جو پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہیں ان کا کون سا حال بہتر ہے؟ بیچارے نوکریوں سے نکالے جا رہے ہیں۔ سرکاری ملازمین کے پاس کم از کم نوکری تو ایک کشن تو ہے، لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں تو فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، کاروبار بند ہو رہے ہیں، ایسی کی تیسی ہو رہی ہے۔ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو مالی مشکلات بڑھیں، پہلے بھی مالی مشکلات تھیں لیکن بڑھیں۔ پھر اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، سب ٹھیک کر دیں گے۔ اسحاق ڈار صاحب آئے تو سوا ستیہ ناس ایسی کی تیسی اور ہو گئی۔ اور اب جو تجزیہ کار ہیں وہ کہتے ہیں کہ ڈار صاحب نے بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مفتاح صاحب، یہ جو ہولڈ کیا اس چکر میں تقریباً 3 ارب ڈالر کا ڈار صاحب نے نقصان پہنچایا، مفتاح صاحب خود بتا رہے ہیں۔ تو ایسی کی تیسی پھیری ان لوگوں نے، گو کہ اب یہ جو 70 کروڑ ڈالر چین سے ملنے کی خبر ہے، 700 ملین ڈالر، یہ خبر تھوڑا سا ایک کشن ہونی چاہیے، لیکن اس سے بھی کچھ ہو نہیں پائے گا۔ آئی ایم ایف کا یہ پروگرام، اس کے بعد آئی ایم ایف کا اگلا پروگرام کرنا ہی ہے، یہ بھی وزارت خزانہ کے لوگ خود بتا رہے ہیں۔ مہنگائی 41% سے زیادہ ہفتہ وار بنیادوں پر چلی گئی۔ ایسا کباڑا کیا ہے ڈار صاحب نے کہ اب یہ جو ہمارا فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے، وفاقی ادارہ شماریات، جو نمبر جاری کرتا ہے مہنگائی کے بھی اور دیگر نمبرز بھی، اس نے نمبر بھی نہیں جاری کیا، اس کو بھی منع کر دیا گیا، چپ کر کے بیٹھو۔ ہوا کیا ہے اس وقت؟ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ یہ مہتاب حیدر صاحب، اکانومی کے جو چند بڑے رپورٹرز ہیں ان میں ایک نام، انہوں نے، یہ جیو نیوز پر ان کی خبر ہے اور آپ اس خبر پہ دیکھ سکتے ہیں، مالی بحران شدید، تمام وزارتوں، ڈویژنز اور محکموں کو تنخواہیں روکنے کا حکم۔ پہلے ہی جو بیرون ملک ہیں ان کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، جو ہمارے مشنز ہیں، سفارت خانے ہیں۔ مہتاب حیدر صاحب لکھتے ہیں، معلوم ہوا ہے کہ تلوار کی طرح سر پر لٹکتی ہوئی مالی اور معاشی مشکلات کے پیش نظر وزارت خزانہ نے اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان ریونیوز کو وفاقی وزارتوں، ڈویژنز اور منسلک محکموں کے بل کی ادائیگی تا حکم ثانی بند کرنے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ تنخواہوں کی ادائیگی بھی روک دی گئی ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ جمعے کی رات سینئر سرکاری عہدیداروں نے دا نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اجرا کے معاملے میں آپریشنل اخراجات میں مسائل کا سامنا ہے، کیونکہ ملک کو شدید مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ پھر وہ اپنی بات کرتے ہیں کہ اس نمائندے نے وزارت خزانہ میں خزانہ ڈویژن کے سینئر عہدیداروں سے رابطے کی کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے رات دیر تک کوئی جواب نہ ملا۔ پھر وہ اسحاق ڈار صاحب سے رابطہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ نمائندے نے وزیر خزانہ سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ خبر غلط ہو سکتی ہے۔ وزیر خزانہ یہ نہیں کہہ رہا یہ خبر غلط ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے تصدیق کر کے دوبارہ رابطہ کرنے کا وعدہ کیا، لیکن رات کو 1 بجے تک خبر شائع ہونے تک انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ مہتاب حیدر صاحب نے مکمل انتظار کیا ان کا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اپنے واجب الادا بلوں کی ادائیگی کے لیے اے جی پی آر گئے تھے، لیکن انہیں بتایا گیا کہ وزارت خزانہ نے بلوں بشمول تنخواہوں کی ادائیگی روکنے کا حکم ملا ہے۔ فوری طور پر بلوں کی کلیئرنس روکنے کی اصل وجہ کا تعین نہیں ہو سکا۔ آخری جملہ اس خبر کا حاصل خبر ہے، حاصل غزل ہوتا ہے نا جس طرح۔ مہتاب حیدر صاحب لکھتے ہیں، ذرائع کا کہنا ہے کہ دفاعی ادارے کی آئندہ مہینے کی تنخواہیں اور پینشن پہلے ہی جاری کی جا چکی ہیں۔ یہ مہتاب حیدر صاحب نے جیو نیوز پر لکھا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اس صورتحال میں پہلے ہم بیرون ملک سن رہے تھے، کیونکہ ڈالر میں ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، وہاں پر تنخواہوں کی اور اخراجات کی وہ روک دیے گئے تھے، مہینوں سے تنخواہیں نہیں ملی ہیں ہمارے سفارتی عملے کو، اور اب یہ ہو رہا ہے۔ اب اس وقت ایک صورتحال اور ہے ہمارے سامنے، اس میں ایک لڑائی اور چل رہی ہے۔ وہ لڑائی ہے عدالت سے، حکومت کر رہی ہے، حکومت بھی اور حکومت کے دوست بھی، دونوں مل کے لڑائی کر رہے ہیں عدالت سے۔ یہ جو آپ کو مریم نواز جو ہیں اپنے ورکرز کنونشن میں، خواجہ آصف صاحب میڈیا پر قومی اسمبلی میں، رانا ثناء اللہ صاحب میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر، ٹویٹر وغیرہ پر، اور پھر اس کے بعد عدالت میں فاروق ایچ نائک صاحب اور اس کے بعد وکلا تنظیمیں، سب مل کے آپ کو عدالت پر حملہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ عدالت انتخابات کی طرف جا رہی ہے. گو کہ مریم نواز شریف صاحبہ دعویٰ کر رہی ہیں کہ ہم انتخابات کے لیے تیار ہیں، فیلڈ میں تو صرف میں ہوں، ہمارے سوا تو کوئی نہیں ہے جو انتخابات کے لیے تیار ہو. محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم انتخابات کے لیے 100% تیار ہیں. لیکن کوئی طاقت ہے جو ان سب کو کہہ رہی ہے انتخابات کی طرف نہیں جانا، انتخابات کی طرف نہیں جانا. اور یہ سب مل کے اس وقت پورا زور لگا رہے ہیں. یہ لوگ اس وقت عدالت پر حملہ کر رہے ہیں کیونکہ عدالت خیبر پختونخوا اور پنجاب کے انتخابات کا حکم دے گی. اس کے نتیجے میں ہوگا کیا؟ اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں کنٹینیوٹی ٹوٹ کر، یعنی پورے ملک سے الگ ہو کر پہلے 5 برس کے انتخابات ہو جائیں گے. اگر ایسا ہو جائے گا کہ یہ مارچ میں انتخابات ہو جائیں تو پھر اگست میں مدت مکمل ہونے کے بعد 2 مہینے کا پیریڈ اور پھر اکتوبر میں کسی وقت پورے ملک میں انتخابات. کنٹینیوٹی ٹوٹ گئی تو پھر اگلی بار ایسا ہی ہوگا کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں پہلے انتخابات، باقی ملک میں بعد میں انتخابات. یہ صورتحال پھر چلے گی اگر ہمارے ہاں کوئی آ کے دوبارہ پورا چیس بورڈ ایسے کر کے الٹ نہیں دیتا کہ نہیں کھیلتا میں، جاؤ بھاڑ میں جاؤ، ہار مان لو، یا میں تو نہیں ہارا. جب تک یہ نہیں ہوگا تب تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. اب جب یہ ہوتا ہے، یہ ہمارے ملک میں 4 بار ہوا ہے. یہ ہمارے ملک میں یحییٰ خان، ایوب خان، ضیاء الحق، پرویز مشرف 4 بار ہوا ہے ہمارے یہاں. اگر ایسا کچھ ہوگا تب واپس کنٹینیوٹی آئے گی، وگرنہ کنٹینیوٹی ٹوٹ گئی تو پھر کنٹینیوٹی ٹوٹی رہے گی جیسے بھارت میں ٹوٹی ہوئی ہے. اب اگر کنٹینیوٹی ٹوٹ گئی اور عمران خان، خیبر پختونخوا میں تو 100% عمران خان، پنجاب میں بھی ارسلان رفیق بھٹی جیسا رپورٹر جو دنیا نیوز کے بیورو چیف تھے کچھ عرصہ پہلے تک اور سینئر رپورٹر ہیں، بہترین رپورٹر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لاہور میں صوبائی اسمبلی کی 29 نشستیں ہیں. اس وقت حال یہ ہے کہ اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف 25 نشستیں بآسانی جیت جائے گی. لاہور میں 4، 29 میں سے 4. یہ حال ہے مسلم لیگ نون کا. اور اس حال میں مسلم لیگ نون کیسے انتخاب میں جا سکتی ہے؟ تو اگر یہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد آپ گئے اگلے انتخابات میں تو پھر روتے رہیں گے یہ لوگ. ہار بھی گئے تو بھی روتے رہیں گے کہ چونکہ ان کی پہلے پنجاب میں حکومت تھی اس لیے انہوں نے پنجاب کی قومی اسمبلی کی سیٹیں مینج کر کے جیت لی ہیں. یہ ختم ہی نہیں ہوگا. ہمارے ہاں نہ اسٹیبلشمنٹ افورڈ کر سکتی ہے کہ کنٹینیوٹی ٹوٹے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، نہ حکومت افورڈ کر سکتی ہے، نہ دیگر ادارے افورڈ کر سکتے ہیں. تو اگر انتخابات کی طرف چلے گئے، جو عدالت کا موڈ نظر آ رہا ہے، اور عدالت کا موڈ کیا، عدالت کی موڈ کو چھوڑیے، یہ آئینی صورتحال ہے. انتخابات کی طرف چلے گئے تو پھر مجبوراً پورے ملک میں انتخاب کی طرف جانا پڑے گا. اب اگر پورے ملک میں انتخاب کی طرف جائیں گے تو جن حالات میں یہ حکومت ہے، ان حالات میں یہ حکومت کیسے جیتے گی؟ انہوں نے نہ کی ہوتی یہ مہنگائی، مان لیجیے یہ مشکل، ایک بار میں ان کی بات مان لیتے ہیں، وہ کہ عمران خان کر رہا تھا تو وہ اپنی خالہ کے لیے کر رہا تھا، یہ لوگ کر رہے ہیں تو یہ مشکل فیصلے ہیں. وہ کہ ایک لمحے کے لیے مان لیں کہ مشکل فیصلے بھی ہیں. تو یہ جو حکومت ہے جس میں پیپلز پارٹی، PMLN اور فضل الرحمان کا گٹھ جوڑ ہے، کیا اسے ایک آدمی قبول کر سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے گٹھ جوڑ ہے؟ نہیں. ایک ان کا اپنا سپورٹر بھی عمران خان کی طرف اس لیے آ گیا ہے کہ یہ کمبینیشن یہ ہو سکتا ہے، یہ غلط ہے. تو لوگ خوف کھاتے ہیں ان چہروں سے، اور ان چہروں کے ملاپ سے زیادہ خوف کھاتے ہیں. اس لیے اشرافیہ اس وقت عدالت پہ حملہ آور ہے کہ عدالت سے روکا جائے. انتخابات کا رستہ روکنے کی تیاری تو یہ لوگ بہت پہلے سے اشارے دے رہے تھے، لیکن اب عدالت سے اس چیز کو روکا جائے، عدالت کو انتخابات کے حق میں فیصلہ دینے سے روکا جائے، چاہے جو کر لیا جائے اس کے لیے. اور ساتھ ہی عمران خان کی نااہلی، اہم ترین لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے، اور وہ دعویٰ کر رہا ہے ہمیں اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان تو نااہل ہوگا. یہ عدالت سے ہوگا، لیکن اس سے پہلے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ عمران خان تو نااہل ہوگا، نااہل ہو کر جیل میں جائے گا، واپس نہیں آئے گا، نواز شریف آئے گا، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا. یہ ہے ان لوگوں کا فارمولہ. اب اس فارمولے کے تحت
انہیں انتخاب میں جانا ہے تب جب ان کی مرضی ہو. ان کے اپنے اندر سے بھی آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن وہ آوازیں ڈرامہ زیادہ ہیں. جیسے کچھ ان کے اپنے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، انتخاب میں تاخیر برداشت نہیں کریں گے. ان سے پھر اگلا سوال پوچھیے کہ کیا اگر ان لوگوں نے تاخیر کی اور نہیں گئے انتخابات کی طرف، چھوڑ دیں گے ان کو؟ پیپلز پارٹی سے پوچھیں، وہ کہتی ہے تاخیر برداشت نہیں کریں گے. چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑے گی پیپلز پارٹی. ایسے ہی کچھ لوگ ہیں، جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، کچھ دیگر لوگ ہیں جو بظاہر یہ بڑا اصولی موقف بیان کرتے ہیں کہ نہیں، کسی صورت انتخاب میں تاخیر برداشت نہیں کریں گے. پھر پوچھو چھوڑ دیں گے؟ تو نہیں، اس سوال کا جواب آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ یہ بھی اس وقت آنکھوں میں جھونکی گئی دھول کے سوا کچھ نہیں ہے. تو یہ اسی طرح سے کریں گے. اشرافیہ کے منہ سے جھاگ اس لیے نکل رہا ہے کہ اشرافیہ کے ہاتھ سے کھیل نکل رہا ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کل شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، ہم اگریوڈ پارٹی ہیں، ہم بول سکتے ہیں ججوں کے خلاف. تو پھر جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیوں کی تحلیل تک واپس جائیں اور اسمبلیوں کو واپس بحال کر دیں، تو پھر عمران خان کی حکومت بھی بحال کریں. آپ 5 سال کا مینڈیٹ لے کر آئے تھے، تو عمران خان کیا 2 دن کا مینڈیٹ لے کر آیا تھا؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ایک ایسا آدمی ہے جو پارٹی لیڈر ہے، صوبائی اسمبلی سے باہر ہے، اس کے کہنے پر، اس کی ڈکٹیشن پر کیسے اسمبلی تحلیل کی جا سکتی ہے؟ تو بالکل اسی طرح فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کا سربراہ ہے، اسمبلی سے باہر ہے، اس کی سربراہی میں کیسے ووٹ آف نو کانفیڈنس لائی جا سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب اشرافیہ آپ کو دینے سے قاصر ہے، کیونکہ اشرافیہ کا مقصد اپنے مقدمے بچانا تھا، عمران خان کو باہر کرنا تھا. میری آپ کی ملک کی فکر یہ صرف ایک ڈھکوسلا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.